اے بھائی، اے خاموشی کے ساتھ سن لو، ورنہ ڈنڈا تیار ہے یہ جلسے کے بعد تمہاری خیریت صحیح سے لے لیں گے۔ بالکل نہیں، نہیں نہیں، بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، یہ بدتمیزی نہیں، خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، کسی کو چھیڑو مت، سن لو، تمہارے نصیب کو تمہیں ملے گا، سمجھ گئے؟ انعام تم تک جو تمہارے نصیب کا مقدر کا ہے وہ تم تک پہنچے گا۔ خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ۔ یہ ہے ڈنڈا، انتظام مکمل ہے، اگر تم گڑبڑ کرو گے تو طبیعت تمہاری اتنی ٹائٹ ہو جائے گی کہ تم تک نہیں پہنچ پاؤ۔ بس کان آقا نے خود ارشاد فرمایا انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے اور دوسرے ذبیح حضرت عبداللہ ہیں۔ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام وادی منی میں لے کر کے گئے تھے، اور حضرت عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے ان کے والد گرامی حضرت عبد المطلب خانہ کعبے میں لے کر کے گئے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے جو دادا جان ہیں ان کا نام ہے عبد المطلب۔ انہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ خانہ کعبے کے متولی سردار قریش ہیں، قریشیوں کے سردار ہیں۔ جناب حضرت عبد المطلب آپ آرام فرما ہیں، آپ کو خواب آیا، بتایا گیا اے کعبے کے متولی، وہ زمزم کا کنواں بیار زمزم جو اسماعیل کی ایڑیوں کی برکتوں سے نکلا تھا وہ بند ہو گیا، اٹھو اس کو جاری کرو۔ جناب سیدنا حضرت عبد المطلب اٹھے، کدال لیا اور لے کر کے آپ وہاں پہنچی جہاں خواب میں نشاندہی آپ کو کی گئی تھی۔ آپ کھدائی شروع کرتے ہیں، مکے کے لوگ آ گئے، آ کر کے کہا سردار کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں آب زمزم کا جو کنواں ہے اسے جاری کر رہا ہوں، وہ بند ہو گیا۔ مکے والوں نے کہا ہم تمہیں کھودنے نہیں دیں گے، اگر یہ کھد گیا تو قبضہ پھر آپ کا ہوگا، اس پہ تغلب و تسلط آپ کا جم جائے گا۔ مکے والوں نے آپ کو زمزم کا کنواں کھودنے سے، جاری کرنے سے روک دیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے گرینڈ فادر حضور کے دادا جان جناب حضرت عبد المطلب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، آپ کے چند بیٹے کھڑے تھے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ مجھے کثیر العیار کر دے، مجھے 10 بیٹے عطا فرما تاکہ میں زمزم کا کنواں جاری کروں، اور یہ لوگ میرے سامنے آئے مجھے روکنے سے، مجھے کھودنے سے روکیں، تو میرے بیٹے میرے شانہ بشانہ چلیں، ان کا مقابلہ کریں اور ہم زمزم کا کنواں دوبارہ جاری کر دیں۔ اگر اللہ تو نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ایک بیٹا میں تیری رضا کے لیے تیرے نام پہ تیرے گھر میں لا کر کے ذبح کروں گا۔ اتنا حضرات آپ کی نظر تھی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ جب 10 بیٹے آپ کو مل گئے پھر آپ کو خواب آیا، کہا اے عبد المطلب تم نے 10 بیٹے مانگے تھے، ہم نے دے دیے، اب تم اپنی نظر پوری کرو جو تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ آپ نے اپنے تمام بیٹوں سے اپنی نظر کو بتایا کہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ اللہ 10 بیٹے عطا فرمائے گا، ایک بیٹا اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 10 کے 10 بیٹے بسر و چشم اس بات کے لیے تیار ہو گئے، ابا جان ہم ایگری ہیں اللہ کے نام پہ ذبح ہونے کے لیے، ہم تیار ہیں اللہ کے نام پر گردن کٹانے کے لیے، ہم اس میں کوئی بھی دریغ نہیں کریں گے، ہم اس کام سے اجتناب نہیں کریں گے۔ جناب عبد المطلب نے کہا پھر کیا کروں؟ پھر آپ کو یہ خیال آیا کہ 10 کے 10 بیٹوں کے نام کی پرچیاں لکھی اور ان کو بند کیا گیا اور زمین پر ڈالا، ایک پرچی کو اٹھایا اور اندازی کی، جس بیٹے کا نام آئے گا اسی بیٹے کو اللہ کے گھر کے سامنے لے جا کر کے ذبح کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جناب عبد المطلب کے دادا جان کے 10 بیٹے تھے، سب کے سب اللہ اکبر کبیرہ حسین و جمیل تھے، لیکن جو سب سے زیادہ وجیہ و شکیل تھے، جو سب سے زیادہ ہینڈسم تھے، وہ ہمارے اور تمہارے نبی کے والد ماجد جناب حضرت عبداللہ تھے۔ سبحان اللہ، ان
کی حسن کا کوئی جواب نہیں تھا، ان کے چلنے کا کوئی جواب نہیں تھا، ان کی گفتار کا کوئی جواب نہیں تھا، ان کی رفتار کا کوئی جواب نہیں تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جناب عبداللہ کے نام کی پرچی اٹھی، حضرت عبد المطلب کو سب سے زیادہ پیار بھی جناب حضرت عبداللہ سے تھا۔ ان کے نام کی جب پرچی نکلی، آپ نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، اللہ کے گھر کے سامنے لے کر کے آ گئے۔ مکے والوں نے پوچھا کیا کرنے جا رہے ہیں سردار قریش، کعبے کے متولی جناب حضرت عبد المطلب نے کہا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں، اپنے بیٹے کی گردن پہ سکین پھیرنے جا رہا ہوں، چھری چلانے جا رہا ہوں۔ کہا تمہیں تکلیف نہیں ہوگی، تمہیں درد نہیں ہوگا، تمہیں احساس نہیں ہوگا۔ بولے درد کیسا، احساس کیسا؟ میں اپنے بیٹے سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، اپنے پروردگار سے محبت کرتا ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ حضرت عبد المطلب نے کہا تھا سوال کرنے والوں، پوچھنے والوں کے درد نہیں ہوگا، احساس نہیں ہوگا، بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤ گے تکلیف نہیں ہوگی۔ جناب حضرت عبد المطلب نے ارشاد فرمایا تم نے ابھی تاریخ نہیں پڑھی ہے، جناب ابراہیم کی تاریخ پڑھتے تو تم یہ سوال نہیں کرتے۔ جناب حضرت ابراہیم کو 90 سال کی عمر میں دوسرے نکاح سے عقد ثانی کے ذریعے ایک بیٹا ملا، بڑھاپے کا سہارا تھا، بڑھاپے کی لاٹھی کا جناب حضرت ابراہیم کی، لیکن رب کی رضا کے لیے وادی مینا میں قربان کرنے گئے تھے۔ اگر یہی سوال کرنا ہے تو جناب حضرت ابراہیم سے کرو۔ عبد المطلب ارشاد فرماتے ہیں ارے جو رب سے سچا عشق کرتا ہے، جو اپنے مولا سے سچا پیار کرتا ہے، وہ اپنی اولاد تو کیا اپنی جان سے بھی محبت نہیں کرتا، وقت آنے پہ اپنی گردن بھی اللہ کے نام پہ کٹا ڈالتا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور کے بن کے دیکھو تو صحیح، جس دن حضور کے ہو جاؤ گے یہ پیسہ کیا کچھ نہیں حضور کی محبت میں، یہ جان کا یہ مکان کیا کچھ نہیں ہے۔ صدقہ ہے سب مدینے کے تاجدار کا، پیسہ ملا تو صدقہ ہے مدینے کے تاجدار کا، مکان ملا تو صدقہ ہے مدینے کے تاجدار کا، اللہ نے اولاد عطا فرمائی تو صدقہ ہے مدینے کے تاجدار کا۔ ورنہ دیکھ لو پراپرٹی کی کمی نہیں ہے، نہ جانے کتنوں پلاٹس ان کے پاس ہیں، کتنا بیگھہ زمین ان کے پاس ہے، لیکن راتوں کو تنہائی میں جا کر کے بستر پہ منہ چھپا کر کے روتے ہیں۔ بار بار یہی خیال آتا ہے یہ اتنا بیگھہ زمین ہے، میرے بعد اس سے کون استفادہ کرے گا، میرے بعد اسے کون جوتے گا، میرے بعد اس میں کون بوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ مکان بنایا ہے میرے بعد اس میں کون رہے گا۔ یہ باپ ہے اللہ کی قسم بار بار خیال کر رہا ہے ایک بیٹا ہوتا میرا وارث ہوتا، میرے بعد مکان سے استفادہ کرتا، کھیتی سے فائدہ حاصل کرتا، اس سے میرا نام چلتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس دن بیٹا پیدا ہوا باپ کتنا خوش ہوا، اللہ اکبر کبیرہ، کہنے لگا وارث آیا ہے، اور باپ نے کیا کیا ہے اولاد کے لیے۔ آج اولاد کے یہی سوال تو ہے ہمارے باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں باپ سے زیادہ بیٹے کے لیے کوئی مخلص نہیں ہو سکتا، وہ تیرا باپ ہے۔ پوچھ کسی یتیم سے جا کر کے باپ کی شان کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے۔ جب تک باپ زندہ ہوتا ہے نا تو اولاد تو کسی درد کا احساس نہیں ہونے دیتا، ہواؤں سے خود مقابلہ کرتا ہے، آندھیوں سے خود مقابلے کرتا ہے، مخالفتوں سے خود مقابلے کرتا ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے بیٹے کی آبیاری کرتا ہے۔ باپ کا انتقال کیا ہوا، اللہ اکبر کبیرہ، پڑھنے کے دنوں میں بیٹا مزدوری کرنے لگا، کاندھوں پہ ذمہ داری آ گئی۔ میں کہتا ہوں اگر باپ زندہ ہے تو باپ کی قدر کرو، ایسی ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا۔ باپ کے احسانوں کا حق ادا کرنا ہی پڑے گا آپ کو، آپ کی اولاد آپ کے
ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ اگر آج آپ باپ کی انسلٹ کرو گے، باپ کو گالی دو گے، باپ کی توہین کرو گے، باپ کو گھر سے نکالو گے، باپ کو دھکے دو گے، آپ کی اولاد آپ کو دھکے دے گی، آپ کی اولاد آپ کو گھر سے نکالے گی۔ یہ انسان یہاں بیٹھا ہوا ہے، نام اس کا ذوالفقار ہے، اللہ کی قسم پوچھو اس سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے آپ نے قرآن میں پڑھا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن انسان جو ہے نا ایک دوسرے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیوی شوہر کی نہیں ہوگی، شوہر بیوی کا نہیں ہوگا، اس کے بھائی بھی ہیں اللہ کی قسم، بیوی بھی ان کی موجود ہے، جب تک یہ کماتے رہے، بھائی بھی ان کے رشتہ دار تھے، بیوی بھی ان کی تھی، لیکن جس دن سے دماغی توازن بگڑا ہے، نہ بیوی کو خبر ہے نہ بھائی کو خبر ہے، اللہ کی قسم یہ کیسی زندگی ہے۔ میرے آقا نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا آدمی اچھا وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس زمین زیادہ ہے، وہ اچھا نہیں ہے جس کا مکان بڑا ہے، جس کی اللہ اکبر کبیرہ چلنے کے لیے سواری اچھی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، وہ اچھا ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، نبی کی غریب امت کے ساتھ بھلائیوں کا کام کرتا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پہ، خدا مہربان ہوگا عرش بری پہ۔ تم زمین والوں پر رحم نہیں کرو گے، وہ آسمان والا تم پہ بھی رحم نہیں کرے گا۔ اللہ نے بنی آدم کو ایک جسم کے ساتھ بنایا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، پوری باڈی اس کا احساس کرتی ہے، متاثر ہوتی ہے، سر درد میں ہے، پیر بھی اس کا احساس کر رہا ہے۔ اگر ہمارا کوئی بھائی پریشان حال ہے، ہمیں اس کا احساس ہے تو ہم مسلمان ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی ہڈیوں سے گوشت بھی ختم ہو گیا، فلسطین غزہ کے وہ بچے، ہمیں ان کی بھوک کا احساس ہے تو ہم مسلمان ہیں۔ اور اگر ہمیں ان کی بھوک کا احساس نہیں، دسترخوان پہ بیٹھ کے کبھی دعا ان کے لیے بھی کیا کرے، یا اللہ جیسے تو ہمیں رزق دے رہا فلسطین کے یتیم بچوں کو بھی عطا فرما دے، ان کے لیے بھی دعا کرو۔ اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں، اپنے لیے تو کتا بھی جیتا ہے، بلی چوہا بھی جیتا ہے، اگر جینا ہے تو دوسروں کے لیے جیو۔ کس کے لیے جیو؟ دوسروں کے لیے جیو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ باپ ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا کرو گے، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اچھا کرے گی۔ یہ باپ ہی تو کتنی محنت کرتا ہے، شاعر کہتا ہے دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا، بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ کیا دیا ہے تمہارے باپ نے؟ اپنا نام تک دے دیا ہے تمہیں تمہارے باپ نے، تمہیں کوئی نہیں پہچانتا، نام بتایا سنوب بتائیے، آپ کس کے بیٹے ہیں وہ بتائیے۔ جب تک باپ کا نام نہیں بتایا آپ کی شناخت بھی نہیں ہوئی، آپ کا تعارف بھی نہیں ہو پایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو باپ نے مکان بعد میں دیا، حضرات آپ کو زمین بعد میں دی، پہلے تو باپ نے آپ کو اپنا نام دیا ہے، اور آپ یہ کہتے پھرتے ہیں ہمارے باپ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ وہ باپ ہے جس نے تمہیں اپنا نام تک دے دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عزت کریں، رسپیکٹ کریں، تعظیم کریں، پیر فقیروں کے چکر چھوڑیں۔ سب سے بڑا پیر اگر کوئی ہے نوجوانوں ذہن میں بٹھا لو، تمہارے واسطے تمہارا باپ ہے، اس کے ہاتھ چومو۔ پیر فقیر کے چہرے دیکھنے میں حج کا ثواب نہیں ہے، باپ کا چہرہ دیکھو مسکرا کے سویرے سویرے، حضور فرماتے ہیں اسے اللہ حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں کی شان باپ کی شان، ماں خوش باپ خوش، لیکن تم رلاتے ہو ماں باپ کو، تم کبھی خوش نہیں ہو سکتے، تم ماں باپ کو رلاؤ گے۔ ایک نوجوان
حضرات چوتھی منزل سے اپنی ماں کے سامان کو نیچے پھینک رہا تھا، اتنے تیش میں تھا، اتنے غصے میں تھا، جیسے ہی ماں کے سامان کو نیچے پھینکا خود بھی آ کر کے ساتھ چوتھی منزل سے زمین پہ آ کر کے گر گیا، پھٹ گیا، ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ، اپنی ماں کی قدر کرو۔ آگرہ کی بات ہے، ایک نوجوان اپنی ماں سے اتنا دامن بچاتا ہے، ماں کو بند کر گیا گھر کے اندر، اور حضرات اپنی بیوی کے ساتھ گھومنے کے لیے، سیر کے لیے پکنک پہ نکل گیا۔ حضرات 8 سے 15 دن ہوئے جو وہ ماں اپنے بیٹے کی کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں، یہاں تک کہ ٹوائلیٹ تک، بولو براز، پیشاب خانے تک اپنے گھر والوں کی، بچوں کی محتاج تھی۔ اب وہ بیچاری، وہ بوڑھی، وہ ضعیفہ بستر پہ لیٹی رہے۔ 10 سے 15 دن، تقریباً 1 مہینہ گزرا، اس عورت کا انتقال ہو گیا اور اس کے جسم سے بدبو آنے لگی، مکھیاں جسم پہ اس کے بھنکنے لگی۔ 1 مہینے کے بعد اس کی بیٹی آئی اور جیسے ہی تالا توڑ کے اندر پہنچی، پوری کہانی نکلی کہ اس میں کسی نے نہیں مارا، اسے اس کے بیٹے کے رویے نے مارا ہے، اسے اس کے بیٹے نے مارا ہے۔ بتاؤ ماں کا قاتل کیسے جائے گا جنت میں؟ ماں کو مارنے والا کیسے جائے گا جنت میں؟ بولو جنت تو کہیں اور نہیں ہے، جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے نا۔ حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جس کے قدموں میں جنت ہے، اگر تم اسی کا قتل کرو گے، اگر تم اسی کا مرڈر کرو گے، کیسے جاؤ گے جنت میں؟ تم اسی کو گھر سے نکالو گے باہر، اللہ اکبر کبیرہ، کیسے جاؤ گے جنت میں؟ پہچانو اپنی جنت کو، پہچانو اپنی ماں کو۔ شاعر کہتا ہے ماں سے بڑھ کے کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، سوچو اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ یہ ماں ہے، کتنی آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، آ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو پیر کی دعا نے، تعویذ نے بچایا؟ نا نا نا، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ کر کے جانا چاہتا ہوں، تمہیں تمہاری ماں کی دعاؤں نے بچایا ہے۔ صدقہ بھی دے دیا ہے، نظر بھی اتار دی، دولت سکون چین سے مجھ پہ وار دی۔ ایک رات میں نے کیا کہا، طبیعت خراب ہے، ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی۔ قیامت جیسا اس کے دل پہ منظر ٹوٹ جاتا ہے، رشتہ جس کی بیٹی کا بھی جڑ کے ٹوٹ جاتا ہے۔ میری ماں کی دعاؤں سے پریشان ہے میرا دشمن، وہ جب بھی وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے، وہ جب بھی وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنی ماں کو پہچانو، باپ کو پہچانو۔ منور رانا نے کہا تھا ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی، گھر میں اجالا ہو گیا۔ ماں کو مس میرے مصطفیٰ نے بھی کیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت عمر شریف 6 سال کی ہے، حضور کی والدہ جب دنیا سے پردہ کرنے لگی، حضور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ آپ کی والدہ نے پیشانی کو چوم کے کہا محمد ابن عبداللہ تم کیوں روتے ہو؟ کہا امی دنیا میں آنے سے قبل میرے والد کا سایہ ختم ہو گیا، اب 6 سال کی عمر ہے، تمہاری شفقتوں کو دیکھتا، ممتا کو دیکھتا تم بھی ساتھ چھوڑ کے جا رہی ہو۔ جناب حضرت سیدہ آمنہ نے کہا تھا اے میرے لختے جگر، اے میرے نونے نظر، میں تمہیں کیا بتاؤں تمہاری شان کیا ہے؟ محمد تمہاری شان یہ ہے، جب تم میرے شکم کے اندر تھے تو میں نے کیا دیکھا، گھر کے اندر اندھیرا تھا، اچانک سویرا ہو گیا، اجالا ہو گیا۔ ایسا اجالا ہوا میرے سامنے چند عورتیں جن کے قد عبد مناف کی شہزادیوں اور بیٹیوں کی طرح تھے، وہ میرے سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی اور آ کر کے کہا اے آمنہ تجھے مبارکباد دینے آئے ہیں۔ حضرت سیدہ آمنہ نبی کی والدہ فرماتی ہیں کس چیز کی مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئی ہو؟ تو ان عورتوں نے کہا تھا، ان خواتین نے کہا تھا اے آمنہ میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ عام بچہ نہیں ہے، وہ امام الانبیاء ہے، وہ اشرف المخلوقات ہے۔ تبارک
تبارک و تعالیٰ نے اسے پوری کائنات میں سب سے افضل بنایا ہے، اس کو ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ بنایا ہے۔ اے آمنہ تجھے اللہ نے اس کی ماں بننے کا شرف عطا فرمایا ہے، اس چیز کی مبارکباد دینے آئے ہیں۔ پھر اللہ اکبر کبیرہ، ایک نے کہا میرا نام ہوا ہے، میں آدم علیہ السلام کی بیوی ہوں، دوسری نے کہا میں آسیہ فرعون کی بیوی ہوں، تیسری نے کہا میں ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہوں۔ پھر اس کے بعد شربت کا پیالہ دیا گیا، کہتے اسے نوش کر لو، کہتے میں نے اس کو پیا، حلق سے نیچے وہ مشروب پہنچا، وہ شربت پہنچا، وہ اتنا ٹھنڈا ٹھنڈا، اللہ اکبر، وہ اتنا میٹھا میٹھا، اتنا چلڈ تھا وہ شربت۔ کہتی ہے اللہ اکبر کبیرہ، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، اور کہتی شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ جب میرے پیٹ میں پہنچا مجھے سکون ملا، مجھے قرار ملا۔ اس کے بعد کہتی ہے میرے گھر کی دیواریں پھٹی اور فرشتے میرے گھر کا طواف کرنے لگے۔ کہتی میں نے 3 جھنڈے بھی دیکھے، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ نصب کیا گیا، ایک جھنڈا میرے گھر کی چھت پہ نصب کیا گیا، ایک جھنڈا مشرق و مغرب میں، یعنی ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ، ایک جھنڈا میرے گھر کی چھت پہ نصب کیا گیا۔ یہ جھنڈے کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ یہ بتایا جا رہا ہے یہ جو نبی پیدا ہو رہے ہیں ان کی حکومت مشرق سے لے کر کے مغرب تک ہوگی، اور کعبے کی چھت پہ جھنڈا لگا کر کے رب تعالیٰ یہ اعلان کرا رہا ہے جو میرا محبوب تشریف لا رہا ہے یہ کعبے کا بھی کعبہ بن کے آ رہا ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کہتی میرے دیواریں پھٹی ہیں، اور کہتی میں نے ایک شخص کو دیکھا، سفید داڑھی ہے، بزرگ ہے، نورانی چہرہ ہے، نہایت ہی حسین و جمیل ہے۔ اپنا انٹروڈکشن تعارف کراتے ہوئے بولے آمنہ پہچانا؟ کہا نہ میں نے نہیں پہچانا۔ کہا سن میرا نام ابراہیم ہے، اور سن لے تیری گود میں جو بچہ آنے والا ہے وہ نبیوں کا بھی نبی ہے، رسولوں کا بھی امام ہے، مدنی تاجدار ہے، مکی ہلال ہے، رب کا محبوب ہے۔ آمنہ اس کا نام نہ رکھنا۔ کہا کیا مطلب؟ بیٹا میرا ہوگا، وہ عبد المطلب کا ہوگا، اور نام رکھنے کی اجازت نہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے آمنہ نام اس بچے کا رکھا جاتا ہے جس کا نام نہ رکھا گیا ہو۔ کہا میرے بیٹے کا نام رکھ دیا گیا؟ ہاں تیرے بیٹے کا نام اللہ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے آسمانوں پر احمد رکھ دیا، زمین پہ محمد رکھ دیا۔ محمد اس میں مفعول سے، باب تفعیل سے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے تعریف کیا ہوا سبحان اللہ، یعنی اتنی تعریف ہمارے نبی کی گئی۔ آدم علیہ السلام اپنے زمانے میں ہے، ذکر ہمارے نبی کا کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم اپنے زمانے میں ہے، قصیدے ہمارے نبی کے پڑھ رہے ہیں، حضرت دانیال ہے قصیدے نبی کے پڑھ رہے ہیں، حضرت یوشع ہے قصیدے مصطفیٰ کے پڑھ رہے ہیں، حضرت دانیال ہے قصیدے مصطفیٰ کے ہیں، موسیٰ ہے قصیدے مصطفیٰ کے ہیں، عیسیٰ ہے قصیدے مصطفیٰ کے ہیں۔ جتنے نبی اور رسول آتے رہے قصیدے مصطفیٰ کے پڑھتے رہے، اور حضرت عیسیٰ تو مچل کے بولے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اپنے حواریوں سے نواریوں سے فرماتے ہیں عیسیٰ کلمۃ اللہ روح اللہ۔ اے میرے ماننے والوں سنو خوشخبری، میرے بعد ایک ایسا نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ کیا ہوگا؟ نام احمد ہوگا، اور اگر وہ میرے دور میں آ جائے میرا دامن چھوڑ کے ان کا پکڑ لے۔ کیا شان ہے سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں یا اللہ مجھے نبی نہ بناتا، مصطفیٰ کا امتی بنا دیتا۔ اور یہ تمنا 11 نبیوں نے کی۔ کتنے نبیوں نے کی؟ یا اللہ نبی نہ بنا، رسول نہ بنا، اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ اب سوچو ہماری کتنی بڑی شان ہے، نبی التجائیں کر رہے ہیں، تڑپ رہے، مچل رہے امتی بننے کے لیے، اور اللہ نے ہمیں فری میں ان کو امتی بنا دیا۔
पूरी जिंदगी अपना सर सजदे में रख दें और शुक्र अदा करना चाहें किस बात का कि तूने मुझे अपने महबूब का उम्मती बनाया है, फिर भी हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। हजरते आमना कहती हैं, मैंने कहा बताओ तो सही मेरे बेटे का नाम क्या रखा? और किसने रखा? कहा अल्लाह ने रखा। आसमानों पर अहमद, जमीन पे मोहम्मद। अल्लाह ने आसमानों पे अहमद, जमीन पे मोहम्मद। सुभान अल्लाह। अब अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया बनाने से, हाँ भाई बैठो यार, भांजे बैठो, ये अब्बास भाई के भांजे हैं, आ जाओ आ जाओ। तो सुने, 1000 साल पहले, यानी जमीन बनाने से पहले, आसमान बनाने से पहले, वरना गुलाम गोश 1000 साल पहले अल्लाह ने महबूब का नाम मोहम्मद रख दिया था। क्या शान होगी। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत परवाना शमे रिसालत तड़प के बोले, मचल के बोले, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, ज़मीन व फलक, सिमा को समक, मसिक्का निशा तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन, ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी, मसीहो सफ़ी, सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को अश्र किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। सबब चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, दिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए।